ہاں میرے عزیزو، جنہیں اللہ چھوڑ دے، جنہیں اللہ چھوڑ دے، ہاں وہ کبھی زندگی کا سکون نہیں پا سکتا۔ جنہیں اللہ چھوڑ دے اور جو اللہ کی نظروں کو نظر رحمت سے گر جائے، وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ باقی ساری چیزیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں، دنیا ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مال اور اولاد یہ دنیا کی بھلائی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی بھلائی مال اور اولاد ہوتی تو اللہ اپنے ہر نبی کو مال بھی دیتا اور اولاد بھی دیتا، اور خاص طور پہ نرینہ اولاد کو، جس کو دنیا سمجھتی ہے بہت بڑی بھلائی۔ مال اور اولاد نرینہ، اگر دنیا کی صرف یہی بھلائی ہوتی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی نبی اس سے خالی نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ ہے، ایک بھی نرینہ اولاد کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر ہم گزارا کیا کرتے تھے، اور یہ حالت کوئی غیر اختیاری نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا رکھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو مکہ میں ہیں یہ سونا بنا دوں، جتنا چاہیں اس میں سے آپ استعمال کرتے رہیں۔ تو بھلائی یہ نہیں ہے، بھلائی یہ نہیں ہے کہ اسے نرینہ اولاد مل جائے، اسے دولت مل جائے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کیا ہے اس دنیا میں؟ جسے اس دنیا میں اللہ مل جائے، جسے اس دنیا میں اللہ مل جائے، جس نے اس دنیا میں اللہ کو پا لیا، اللہ کا ساتھ لے لیا، وہ بھلائی میں ہے، چاہے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بھول ہے یا ناسمجھی ہے کہ جس کے پاس دولت دیکھ لی، بڑا اسٹیٹس دیکھ لیا، اولاد نرینہ دیکھ لی، بڑے نصیب اچھی ہے اس کے، بڑے نصیب اچھے، اس کی قسمت بڑی اچھی ہے۔ دیکھتے نہیں، باپ یوں ہی چھوڑ گئے تھے اور اب اس کی 5 فیکٹریاں ہو گئی۔ دیکھتے نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے، کیا نصیب ہیں اس کے۔ ارے میرے عزیزو، اس کا نام نصیب کا جاگنا ہوتا اور اقبال کی بلندی ہوتا تو اللہ اپنے پیاروں کو کیا کچھ نہ دیتا، اللہ اپنے پیاروں کو کیا کچھ نہ دیتا۔ اس دنیا کی بھلائی یہ ہے اللہ مل جائے، اللہ مل جائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ مل جائے، اللہ نہ ملے تو سکون نہیں مل سکتا۔